السلام علیکم جی، کیا حال ہے جناب؟ تو بھیا کار کرم یہ ہے باندر نائک ایئرپورٹ پہ موجود ہیں، جو کہ سری لنکن ایئرپورٹ کہلاتا ہے اور کولمبو کے اندر واقع ہے۔ تو ابھی جو ہے اس کے بارے میں بھی کچھ اوور ویو دیتے ہیں آپ کو۔ اوور آل ایئرپورٹ لک وائز بہت زبردست ہے، اور تو یہ جو راستہ ہے جہاں سے میں آ رہا ہوں پیچھے سے، یہ ارائیول اور ٹرانزٹ کا ہے، یعنی آپ جب بھی ایئرپورٹ پر آئیں گے یہاں تو آپ یہیں پر موجود ہوں گے۔ تو یہاں سے اگر آپ کی کوئی بھی فلائٹ ہے یہیں سے نکلیں گے، اور کوئی بھی فلائٹ اگر آپ کو یہاں لے کے آتی ہے تو یہیں سے اندر آئیں گے۔ اب جیسے کہ یہ دبئی کی فلائٹ ہے اور یہ لوگ سارے دبئی جا رہے ہیں، دوحہ کی فائنل کال ہوئی ہوئی ہے، اور یہ جو اندر والا راستہ ہے آفٹر بورڈنگ یہ آپ کو اندر بٹھا دیں گے، اور جیسے ہی آپ کا ٹائم پورا ہوگا یہیں سے آپ کا ایگزٹ ہوگا ڈائریکٹ پلین کے اندر۔ اچھا جی، یہ جو گاڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ فاسٹ ٹریک میں کام کیا جا سکے۔ تھوڑا سا آگے آنے کے بعد آپ یہ سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ انفارمیشن سینٹر ہے۔ تو کسی بھی قسم کی آپ کو انفارمیشن چاہیے ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، تو آپ ڈائریکٹ یہاں پر آ سکتے ہیں۔ انفارمیشن سینٹر سے تھوڑا سا رائٹ کی جانب ہم چلتے ہیں تو سیکیورٹی کی بات کریں تو یہاں کی سیکیورٹی بہت کوآپریٹیو ہے، اور ویڈیوز وغیرہ بنانے میں کوئی مسئلے نہیں کرتی ہمارے پاکستان کی طرح۔ اور سامنے آپ دیکھیں یہاں ایروپلین کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خیر، جیسی آپ انفارمیشن سینٹر سے تھوڑا سا آگے آئیں گے رائٹ کی جانب تو آپ کو کافی برانڈز نظر آئیں گے کھانے پینے کے، اور ڈفرینٹ گروسریز کے آئٹم بھی آپ کو یہاں مل جائیں گے، اور جیولری وغیرہ بھی آپ کو یہاں ملے گی۔ اس کے علاوہ جی پیزا ہٹ ریسٹورنٹ بھی یہاں اویلیبل ہے، تو اگر آپ چاہیں تو یہاں بھی کھا پی سکتے ہیں۔ ریٹس چیک کر لیں جی، بنانا کیک آپ 300 سری لنکن روپیز ہے، اور $1 میں آپ کو یہ ایک پیس مل جائے گا۔ اسی طرح جی اوروں کی بھی پرائزز یہاں مینشن ہے، تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ برگر کی کاسٹ آپ دیکھ لیں جی، باقی آپ ان سے پوچھ لیجئے گا کہ یہ حلال ہیں یا حرام ہیں۔ تھوڑا سا اور آگے آنے کے بعد یہاں پر ان کا ٹی اسٹال بھی نظر آیا مجھے، اور ٹی کے بارے میں ان کی بات کروں تو یہ ان کی اپنی اون مینوفیکچرنگ ہے، اور یہ بہت مشہور بھی ہے۔ یہ دیکھیں اسی طرح سیم ایک ٹی کا انسٹال یہاں پر بھی ہے، اور وہاں پر ایک کافی کا انسٹال ہے۔ تو یہ یہاں پر بہت پائی جاتی ہیں سری لنکا میں۔ اگر آپ کو واچز چاہیے تو ٹائٹن کے نام سے ایک برانڈ ہے، تو یہاں سے آ کر بھی آپ پرچیزنگ کر سکتے ہیں۔ آپ کو ایئر پوڈس، ایئر بڈس وغیرہ بھی مل جائیں گے یہاں پر۔ کاسمیٹکس سے ریلیٹڈ بھی آپ کو کچھ چیزیں یہاں پر مل جائیں گی، جیسے کہ اسپا وغیرہ ہوتا ہے، تو اس سے ریلیٹڈ جو آئٹمس، جو پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ بھی یہاں پر اویلیبل ہیں۔ سیم جی یہاں پر مساج سینٹر بھی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مساج ہو تو آپ یہاں پر آ کر اپنا مساج بھی کروا سکتے ہیں۔ ریسٹورنٹس کی اگر بات کریں تو ایک سے ایک زبردست قسم کا لگزیریس برانڈ یہاں موجود ہے، اور ان کی بھی تھوڑی بہت پرائزز چیک کر لیتے ہیں۔ یہ آپ کو $6 کا ملے گا، اور یہ اٹیلین ویجیٹیبل سینڈوچ ہے، یہ بھی $6 کا ہے۔ تو ڈالر میں یہاں چیزیں بیچی جا رہی ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ یہاں پر سری لنکن ایئرپورٹ پہ اچھا خاصا ٹورسٹ یہاں پر آتا ہے۔ یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کچھ پیسے رکھے ہوئے، یہ ان کا سمجھ لیں جو ان کے سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے لیے یہ چندہ یہاں پر جمع کیا جاتا ہے۔ یہ جو سیڑھیاں یہاں سے نیچے جا رہی ہیں، اگر آپ کی کنیکٹنگ فلائٹ ہے اور یہاں سے آپ نے کہیں اور جانا ہے تو یہی انٹرنیشنل فلائٹ آپ کو ساری یہیں سے ملیں گی۔ یہاں پر بھی انفارمیشن سینٹر اویلیبل ہے، اور ایک خاص بات میں آپ کو بتاؤں، یہاں پر فری وائی فائی بھی آپ کو ملے گا، جس کی فیزیبلٹی ہر ایئرپورٹ پر موجود ہوتی ہے۔ پاکستانی ایئرپورٹ کی بات کریں تو وہاں پر آپ کو یہ چیزیں دستیاب نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو گلاسز کی نیڈ ہے تو یہاں سے آپ پرچیزنگ کر سکتے ہیں، ڈیوٹی فری آپ کو ملے گا، لیکن جو ریٹس یہ لوگ دیتے ہیں سمجھیں ہر چیز کور ہو ہی جاتی ہے۔ اسی طرح جی یہاں پر رومنگ سینٹر ہے، جو کہ کال وغیرہ کرنے یا پیسے وغیرہ نکالنے کے لیے آپ کی ہیلپ ہوتی ہے۔ تھوڑا سا آگے آنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی گلوبل آرٹس نامی ایک برانڈ ہے، اور بڑی زبردست قسم کی ان کی ڈیکوریشن ہوئی ہوئی ہے، اور ان کا جو اسٹاف ہے وہ موسٹلی فیمیل ہوتا ہے، جو کہ اس طرح کے ڈریسز بیچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان کا کلچرل ڈریس ہے،
جو کہ اگر آپ چاہیں تو اسے لے سکتے ہیں۔ تھوڑا سا آگے اگر آپ آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو کچھ ٹی شرٹس وغیرہ مل جائیں گی۔ یہاں جو ان کے ہاتھی ہیں یہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ بھائی یہ ان کی جو زبردست قسم کا آرٹ ہے، تو انہوں نے اپنے آرٹ کو کوئی نہ کوئی شکل دی ہے۔ تو آپ یہ چیک کر سکتے ہیں جی سامنے، چھوٹا ہاتھی بھی ہے، بڑا ہاتھی بھی ہے، ہر طرح کے ہاتھی یہاں آپ کو ملیں گے۔ نیچرز گفٹ کے نام سے ایک شاپ ہے، یہاں پر آپ کو ڈفرینٹ طرح کے جوسز مل جائیں گے، لیکن آپ پھر بھی ان سے پوچھ لیجئے گا کہ یہ حلال ہیں یا حرام ہیں۔ یہ بدھزم کو ماننے والے ہیں اور اس کے جو چھوٹے سے اسٹرکچر ہیں یہ بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، تو یہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں کہ واقعی میں بدھزم کو ماننے والے ہیں۔ تو ہمارے بھی کچھ نہ کچھ پاکستان میں ایسی چیزیں بننی چاہیے کہ جو اسلامک چیزوں کو ریپریزنٹ کریں۔ اچھا، یہاں پر جتنی بھی شاپس ہیں ڈفرینٹ طرح کی ورائٹیز یہاں پہ اویلیبل ہیں۔ تھوڑا سا آگے چلیں گے تو یہاں پر پریئر ایریا بھی ہے، میں آپ کو پریئر ایریا بھی دکھا دیتا ہوں۔ یہ ایک طرح سے پریئر ایریا ہے، یہاں پر قرآن بھی رکھے ہوئے ہیں، باقاعدہ یہاں پر آپ جماعت بھی کروا سکتے ہیں۔ تو جتنے بھی ٹورسٹ ہیں وہ یہاں پر آ کے جب رکتے ہیں کنیکٹنگ فلائٹس میں، تو یہاں پر آ کر اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ والا جو کمرہ ہے یہ جینٹس کے لیے، اس کے برابر میں لیڈیز کے لیے بھی اویلیبل ہے۔ اتنی ساری چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں، لیکن اگر کوئی مسلمان یہاں آتا ہے تو وضو کہاں کرے گا یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے۔ تو چلیں جی، آپ یہیں سے تھوڑا سا آگے جاتے ہیں، بالکل آپ نے کونے میں آ جانا ہے تو یہیں سامنے ایک آپ کو واش روم دکھے گا۔ تھوڑا سا ہم اندر آتے ہیں تو جی یہ آپ چیک کریں، یہ سامنے آپ کا ڈرائر ایریا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر آپ دیکھ لیں جی، یہاں آپ ہاتھ نیچے رکھیں تو خود ہی پانی یہاں پر آئے گا، دیکھ لیں جی، ٹھیک ہے۔ تو ہاتھ نیچے رکھنے پر خود سے ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے مسلمز کے لیے خاص کر وضو خانہ بنایا ہے، تو آپ یہاں پر وضو کر سکتے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ اسی طرح جی ان کا واش روم بھی چیک کر لیتے ہیں، یہاں سے آپ نے انٹری کی اندر، اور سب سے ایک خاص بات جو اچھی لگی مجھے، مسلم شاور اویلیبل ہے۔ تو جی یہ ہے سری لنکن ایئرپورٹ کا، جو کہ کولمبو میں واقع ہے، باندر نائک ایئرپورٹ۔ اس کا ایک چھوٹا سا ٹور تھا، یہاں سامنے سے آپ بیگیج اپنا ریپ بھی کروا سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ کوئی بھی آپ کی فلائٹ ہوتی ہے، چاہے وہ ڈومیسٹک ہو یا انٹرنیشنل، نیچے سے آپ جاتے ہیں، جو آپ کا ٹرانزٹ یا ارائیول کا سسٹم ہے وہ اوپر فرسٹ فلور پہ واقع ہے، تو یہاں سے آپ ریپ وغیرہ کرواتے ہیں اور امیگریشن بھی آپ کی یہیں سے ہوتی ہے۔ اسی طرح جی ایک خاص بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر آپ اس ایئرپورٹ کو کمپیئر کریں گے پاکستان سے، تو پاکستان تو اس ایئرپورٹ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر جس طرح میں ویڈیوز بنا رہا ہوں اور آپ لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہوں، تو پاکستانی ایئرپورٹ اتنا چھوٹا سا ایئرپورٹ ہے، یعنی جو کراچی کا ایئرپورٹ ہے۔ اسلام آباد میں تھوڑی بہت اتنی سختیاں نہیں ہیں۔ اسی طرح جی اگر میں کمپیریجن کی بات کروں تو سورنا بھومی ایئرپورٹ جو بینکاک میں واقع ہے وہ تو بہت زبردست ہے، لیکن سری لنکا میں باندر نائک ایئرپورٹ یہ بھی کم نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ کو ایک سے ایک شاپس مل جائیں گی، جو کہ کھانے پینے کے لیے ہیں یا شاپنگ کے لیے ہے۔ سری لنکا کو دیکھا جائے تو یہ بھی ایک طرح سے بینکرپٹ کنٹری ہے، اور یہ واقعی میں بینکرپٹ بھی ہو گیا تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ کس طرح ان لوگوں نے اپنی عوام کو ایجوکیٹ کیا ہے۔ ابھی اس وقت اتنا ٹائم نہیں ہو رہا، صبح ہو رہی ہے، تو اس لیے اتنی فلائٹس ان کی نہیں ہے ابھی، ورنہ اگر آپ یہاں پر شام میں آتے ہیں 3-4 بجے یا 5 بجے، تو اچھا خاصا آپ کو ٹورسٹ یہاں پہ دکھے گا۔ اگر میں آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں تو مجھے یہاں ان لوگوں نے اجازت دی ہے، لیکن پاکستان کی اگر بات کریں تو کراچی کا ایئرپورٹ بہت چھوٹا سا ہے، وہاں پر ان لوگوں کو پتہ نہیں کیا مسئلے مسائل ہیں سیکیورٹی کے۔ تو یہاں کی اگر میں بات کروں تو یہ لوگ بہت کوآپریٹیو ہیں، اور اس وقت آپ ٹائم دیکھ لیں جی 10:30 ہو رہے ہیں تقریباً، اور یہاں پر ابھی اتنا ٹورسٹ نہیں ہے۔ اگر آپ یہاں شام میں آتے ہیں تو آپ کو بھر بھر کے یہاں ٹورسٹ دکھے گا، اور آپ کو پتہ لگے گا کہ سری لنکن ایئرپورٹ کتنا ٹورزم کو سپورٹ کرتا ہے، اور اسی لیے یہی وجہ ہے کہ یہاں پر ہر فارنر اپنا ڈالر آ کر انویسٹ کرتا ہے۔
تو جی یہ میرا ایک چھوٹا سا اوور ویو تھا یہ باندرا نائک ایئرپورٹ پر جو کہ سری لنکا کولمبو میں واقع ہے. سو اف یو گائز لائک دس ویڈیو سو کائنڈلی تھمس اپ اینڈ سبسکرائب فار مور ویڈیوز. ملتے ہیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.